السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ لوگ بتائیے گا مجھے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ آئی ہوپ سو اچھا لگ رہا ہوگا۔ چلیں آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ کس نمبر 7 مان کے محلے میں شکیل احمد جوان۔ اشال نے حکیم صاحب کی بات مان لی۔ وہ تیار ہو کر مام کے گھر پہنچی۔ مومنہ اور مریم بی بی بھی تیار ہو چکی تھی۔ اشال نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ابھی کیسی لگ رہی ہوں؟ مومنہ نے جھومتے ہوئے اشال سے پوچھا۔ اشال کے مکھڑے پر جلدی سے مسکان نے قدم رکھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اوسم، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مریم بی بی نے اشال سے کہا۔ آنٹی مام کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں اسے لے کر آتی ہوں۔ اشال نے اپنا لہنگا اٹھایا اور وہ ہیل والی سینڈل پہنے ہوئے کمال مہارت سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اشال بغیر دستک کے مام کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ اوہ نو، اشال نے مام کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت کا تو بہانہ ہے، تم اپنی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے ہی یو ٹرن لے رہی ہو۔ میری خواہش تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلتی۔ اشال نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جاری ہے۔ خواہش کا تعلق آپ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے میں جانا نہیں چاہتی، مام نے جواب دیا۔ فائن مام چودھری، محبت کا تعلق آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ محبت اور بھوت آپ سے پوچھ کر نہیں چمٹتے، یہ دونوں زبردستی انسان کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اشال نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ بھوت بنجر مکانوں میں گھر بناتے ہیں اور محبت خالی دلوں میں بسیرا کرتی ہے۔ میرے دل پر شمعون کے نام کی رجسٹری ہو چکی ہے۔ ناجائز قبضے کو رجسٹری کا نام مت دو۔ دل اور خالی پلاٹ میں فرق ہوتا ہے مام چودھری۔ من کے محلے میں سارے پلاٹ من کی مرضی سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اشال مسلسل مام کو دیکھے جا رہی تھی۔ مام نے اسے دیکھا تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ اشال پھر سے مسکراتے ہوئے بولی، میں نفرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، تم محبت کی وجہ سے انکاری ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، محبت کا بھوت تمہارے اندر گھس چکا ہے۔ مام کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی، جیسے اشال نے محسوس کر لیا تھا۔ اشال نے مام کی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے بات بدلی۔ بھوت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مام نے مختصر سا جواب دیا، گوسٹ۔ یہ انگلش بھی عجیب زبان ہے، پیار، عشق، محبت کا ایک ہی مطلب بتاتی ہے، لو۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ 3 لفظوں کا مطلب صرف ایک۔ محبت لفظوں کی قید سے آزاد ہے، سمجھنا چاہو تو ناممکن، یہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، بھوت کی طرح اندر گھستی نہیں ہے، ہم اسے باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے جیسے جن سے مخالف کے درمیان کسک اور ہوس کو ہی محبت سمجھتے ہیں۔ اشال، تم مجھے ایک بات کا جواب دو، حکیم چچا اور عروسہ چچی سے زیادہ تمہیں کون محبت کر سکتا ہے؟ حارث بھائی بھی تم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت تمہارے والدین سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لڑکیوں پر جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ مام نے سنجیدگی سے جواب دیا، نائس، ویری نائس۔ محبت پر اسپیچ دو تو فرسٹ پرائز تمہیں ہی ملے گا۔ تم صرف اتنا بتاؤ، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو کہ نہیں؟ اشال نے پوچھا۔ نہیں، مام نے خوش لہجے میں جواب دیا۔ اوکے بائے۔ اشال زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے غصے سے چلی گئی۔ 300 کے قریب مرد و زن معراج کے گاؤں سے ماڈل ٹاؤن لاہور جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ان میں سے کافی ساروں نے بلقیس سے اپنے مالکوں کی تعریف سن رکھی تھی۔ مزمل نے بلقیس کو کہا تھا وہ جتنے لوگ لا سکتے ہیں لے آئیں۔ بلقیس نے اپنی طرف سے بھی بہت سارے مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ سارے مہمان بخیر و عافیت شادی ہال پہنچ گئے۔ ولیمے کی دعوت کے دوران شمائل کی مشتاق آنکھیں مزمل کے دیدار کے لیے بے قرار تھیں۔ وہ ستارہ کے طعنے سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ہی آخرکار اس نے تنگ آ کر بادلہ سے پوچھ ہی لیا، مزمل نظر نہیں آ رہا؟ بادلہ نے اس کی بے تکلفی سے پوچھتے ہوئے انداز پر مسکرا دی۔ چند لمحے اس نے شمائل کو غور سے دیکھا، پھر بولی، تم مزمل بھائی جان کا پوچھ رہی ہو؟ شمائل نے اپنی پلکوں کو ہاں میں جنبش دی۔ مزمل بھائی اسلام آباد گئے ہیں، بادلہ نے جواب دیا اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تم تو کہتی تھی وہ تمہارے آگے پیچھے گھومے گا، ستارہ نے پھرنی کھاتے ہوئے ہی کہہ دیا۔ شمائل نے کھا جانے والی نظروں سے ستارہ کو گوری ڈالی جو میٹھا کھاتے ہوئے کڑوی باتیں کر رہی تھی۔ اشال خود جا کر ممتاز بیگم سے ملی اور اپنا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، میرا نام اشال ہے۔ اشال ممتاز بیگم کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں بیٹی، تم کون ہو؟ ممتاز بیگم نے متجسس ہو کر پوچھا۔ نیلم اور نعمان کی بیٹی اشال، اشال نے نورانی مسکراہٹ کے ساتھ آگاہ کیا۔ ممتاز بیگم نے اشال کے وجیح روح روشن کو فساد سے دیکھا اور کافی دیر دیکھتی رہی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ادھر میرے پاس آؤ۔ اشال پاس آئی تو ممتاز بیگم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اشال کا سارا خوف ہوا ہو گیا۔ اسے ممتاز بیگم سے محبت کی سوندھی سوندھی خوشبو آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ محبت کا ایک ہی بوسہ لاتلکی کی گہری کھائی پر
پل بنا دیتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی آپ مجھ پر خفا ہوں گی، اشال نے میٹھی آواز سے کہا۔ تم نے خود ہی سمجھ لیا، ممتاز بیگم نے گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، وہ چاہتی تھی ان کی اور اشال کی باتیں کوئی نہ سنے۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ممتاز بیگم نے اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے بھی تو نہیں کھایا؟ اشال نے بھی سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری عمر میں دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں اور کھانا کم۔ تم کھاؤ، شاباش، بعد میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے اشال سے ایسے کہا جیسے ہم عمر بچپن کی سہیلی ہو۔ ممتاز بیگم اور اشال کی ایک دم قربت کو باذلہ اور مومنہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ صرف ان دونوں کی توجہ اس طرف تھی۔ باذلہ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں بیگم صاحبہ کا خیال رکھ رہی تھی اور مومنہ کو اشال کی سنگت ہی میسر تھی۔ مومنہ کی معراج کے گاؤں کی دوسری لڑکیوں اور اپنے تایا زاد شمائل سے کوئی خاص الیک سلیک نہیں تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیوں کا فوٹو سیشن ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ادھیڑ عمر عورتیں خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مرد حضرات ماڈل ٹاؤن پارک کی سیر کو نکل گئے۔ سیر کا تو بہانہ تھا، اصل میں معراج کے والے سوا سیر کھائے ہوئے شیر خورمے کو ہضم کرنا چاہتے تھے۔ بڑی بوڑھی عورتوں نے بینش کے مکھڑے پر بکھری ہوئی مسرت سے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی بہت خوش ہے۔ دلہن کی چند قریبی سہیلیاں، جن میں شمائل اور ستارہ بھی شامل تھی، اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ دولہا باسط گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ اشاروں ہی اشاروں میں بات چیت کر رہا تھا۔ کچھ ادھیڑ عمر مرد باسط کو دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، آخر وہ انہی کے گاؤں کا سپوت تھا۔ ایک طرف چند خوش خوراک حضرات کھانے کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے ویٹر سے کہہ کے شادی ہال کے مینیجر کو بلا کر الگ سے بیٹھنے کا بندوبست کروا لیا تھا۔ شادی ہال کا مینیجر ممتاز بیگم کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اپنا کمرہ انہیں بیٹھنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تمہارا باپ نعمان فون پر تم سے بات کرتا ہے؟ ممتاز بیگم نے سنجیدگی سے اشال سے پوچھا۔ جی نہیں، اشال نے افسردگی سے بتایا۔ اور ماں نیلم؟ وہ کرنا چاہتی ہیں، مگر اشال نے رک رک کر کہا۔ کیا عاقل اور عروسہ نے منع کیا ہے؟ ممتاز بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ابا اماں نے تو کبھی منع نہیں کیا، میں خود ہی بات نہیں کرتی۔ ان دونوں کی کبھی یاد آئی؟ ممتاز بیگم نے بغیر توقف کے پوچھا۔ سچ کہوں یاد تو نہیں آتی، ہاں جب یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو دکھ ضرور ہوتا ہے، اشال نے مریل آواز کے ساتھ اپنے دل کا احوال بتایا۔ اشال نے آنسو سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ممتاز بیگم سے پوچھا۔ میں آپ کو دادی کہوں یا نانی؟ سہیلی، ممتاز بیگم نے اشال کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اسے اپنے گلے بھی لگا لیا۔ گلے لگنے کی دیر تھی، اشال کے آنسو چھلک پڑے۔ اشال کی آنکھوں میں سالوں سے قید آنسو کو آخر رہائی مل گئی تھی۔ ممتاز بیگم نے اشال کو خود سے الگ کیا اور بات بدلی۔ سنا ہے تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ہاں جی۔ اشال نے ٹشو کی مدد سے آنکھوں کے نیچے بکھرا کاجل صاف کیا۔ تمہیں منگنی کروانے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ ممتاز بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ اشال کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، اشال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے پوتے مزمل بیگ کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، بہت حسین ہے مزمل صاحب، تمہارے منگیتر سے بھی زیادہ۔ ممتاز بیگم نے پرکھتی نگاہ ڈالی۔ دادی کی طرح دیکھو تو ہاں، اور اگر اشال کی نظر سے دیکھوں تو نہیں۔ اشال کی نگاہوں کو عرض کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں۔ خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم اپنے ماں باپ جیسی نہیں ہو۔ ممتاز بیگم نے اشال کے گال پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مزمل بھی اپنے ماں باپ جیسا نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو، بلقیس نے ٹھیک کہا تھا تمہارے بارے میں کہ تم نے خود کو سنبھال لیا ہے، لیکن مزمل ابھی تک بکھرا ہوا ہے، کاش اسے بھی کوئی تمہارے جیسی مل جائے۔ سمجھو مل گئی سہیلی۔ اس بار اشال نے ممتاز بیگم سے ایسے بات کی جیسے وہ ان کی سہیلی ہو۔ کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے؟ ممتاز بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئیں، ان میں بجھے دیپ جل اٹھے تھے۔ ماسٹر محمود کی بیٹی ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، کالے سیاہ گھنگھرالے بال، موٹی موٹی بلی آنکھیں، دودھ کی طرح سفید رنگ، میٹھی اور دھیمی آواز میں بات کرتی ہے۔ اشال کے منہ سے تعریف سن کر ممتاز بیگم خاموش ہو گئیں اور کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ اشال نے دیکھا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ مزمل نہیں مانتا شادی کے لیے، کیا کروں؟ بس اتنی سی بات نہیں ہے اشال، ممتاز بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اشال مسکرائی اور بارات والے دن کا آنکھوں دیکھا حال ممتاز بیگم کو سنا دیا۔ ممتاز بیگم کا چہرہ اشاش پشاش ہو گیا۔ اس کے بعد اشال نے ماں کی بچپن کی منگنی کی روداد بھی سنائی تو ممتاز بیگم کے چہرے پر پھر سے اداسی آن بیٹھی۔ سہیلی پریشان نہ ہوں، ماں اپنے منگیتر کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ تو اپنے مرحوم باپ کی زبان کا پاس رکھے ہوئے ہے، وہ کہتی ہے کہ میں شادی سے کبھی انکار نہیں کروں گی اور نہ ہی آنٹی مریم کو کرنے دوں گی۔ اشال نے اپنی طرف سے تشفی دینے کی پوری کوشش کی، لیکن ممتاز بیگم اداس ہی تھیں۔ اشال بیٹی، زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں،
میں غلط تھی، میں 25 سال سے زمانے کو ہی برا کہہ رہی تھی۔ 25 سال بعد بھی زمانہ تو ٹھیک ہی ہے۔ اب مام کو ہی دیکھ لو، اپنے مرحوم باپ کی زبان کا کتنا پاس ہے اسے۔ تم اس کو یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کبھی مجبور مت کرنا۔ ہاں، اس کے حق میں جو بہتر ہو اس کی دعا ضرور کرنا۔ میں مزمل کے لیے دعا کروں گی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر ممتاز بیگم کو ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ اشار بیٹی، تم لوگوں کے متعلق گاؤں میں کون کون جانتا ہے؟ ماسٹر صاحب کے بعد صرف آنٹی مریم جانتی ہیں۔ مام، وہ نہیں جانتی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب تک معراج کے گاؤں والے واپس نہیں گئے، ممتاز بیگم اور اشار اکیلے میں ہی باتیں کرتی رہیں۔ اشار نے ممتاز بیگم اور مزمل کا موبائل نمبر لے لیا۔ آنے سے پہلے ممتاز بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر اشار کو پہنا دیا تھا۔ اشار نے لینے سے انکار کیا تو ممتاز بیگم بولیں، عاقل اور عروسہ سے کہنا میں ان کی کچھ لگتی ہوں اور تم میری کچھ لگتی ہو۔